ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو ایک رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں بستر کے عرض میں لیٹ گئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لمبائی میں لیٹی۔ آپ سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے۔ نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ نے دور کیا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر رکھ کر میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں۔ پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا فرمانبردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، ہی عطا کیے ہوئے دلائل کے ذریعہ بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں۔ بس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوئی ہوں یا پوشیدہ۔ آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے۔ یا یہ کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبدالکریم ابو امیہ نے اس دعا میں یہ زیادتی کی ہے: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ سے بیان کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں سوتا تھا۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کی سی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کے 2 جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا، دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا، ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنایا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ
تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کی شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری، وَالضُّحیٰ وَاللیلِ اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو 1 یا 2 رات تک نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال مانیہ رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا۔ اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری روحیں خدا کے قبضہ میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورہ کہف کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرے والیوں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔